السلام علیکم ویورز، اس ولاگ میں آج آپ کو ایک بہت بڑی خبر ملنے جا رہی ہے۔ بہت بڑے بڑے انکشافات ہونے والے ہیں بشریٰ بی بی اور فرح گوگی کے حوالے سے کہ کون کون سے افسران تھے جو ان کو رشوت دیتے تھے اپنی پوسٹنگز کے حوالے سے، اور کس طریقے سے دیتے تھے اور کس بینک میں یہ پیسے جمع ہوتے تھے۔ یہ کون کون سے افسران تھے، ان کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیں گے مسٹر فیصل ادریس بٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، اتنے بڑے بڑے انکشافات ہو گئے ہیں، فرح گوگی صاحبہ اور بشریٰ بی بی صاحبہ اتنے پیسے لیتی رہی ہیں، اربوں روپے رشوت لی، کس طریقے سے لی اور کن سے لی؟ دیکھیں، پہلے تو یہ میں بتاؤں گا کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ ڈائریکٹ ڈیل نہیں کرتی تھیں کسی سے۔ فرح گوگی ان کی فرنٹ وومن تھی۔ ٹھیک ہے۔ فرح گوگی ڈیفینس ڈی ایچ اے میں رہتی تھیں لاہور میں، Y99 ان کا ہاؤس نمبر تھا، اور یہ اس وقت پنجاب میں یا فیڈرل میں ٹرانسفر پوسٹنگ اور ڈیلنگ کا اڈا سمجھا جاتا تھا۔ اس کے سب سے بڑے جو مطلب کلائنٹ تھے وہ تھے طاہر خورشید، جن کو ٹی کے عرف عام میں کہا جاتا ہے، اور ابھی ہائی پاور بورڈ کا جس دن اجلاس ہوگا اس دن وہ گریڈ 22 کے حاصل کرنے کے امیدوار بھی ہیں۔ ویسے تو وہ انگلینڈ میں ہے اس وقت، پاکستان کو تو چھوڑ گئے ہوئے ہیں، اور کیونکہ نیب ان کے بارے میں تحقیقات کر رہی تھی۔ اچھا، طاہر خورشید پہ الزام ہے کہ انہوں نے افسران سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے نام پہ پیسے لے کے یہ فرح گوگی کو پہنچاتے تھے۔ دوسری ایک خاتون ہے صالحہ سعید۔ صالحہ سعید نے اپنے فرح گوگی کے دور میں یا عثمان بزدار کے دور میں کی پوسٹنگز لیں، جس میں وہ ڈپٹی کمشنر لاہور بھی رہیں، جس میں وہ ڈی جی ایکسائز بھی رہیں، وہ ایک دو جگہ ہیلتھ میں بھی رہیں، اور انہوں نے بے دریغ پیسے کمائے، اور ان کے ہم اثر بیوروکریٹس، ان کے ماتحت، ان سب کو پتا تھا کہ میڈم پیسوں کے بغیر کام نہیں کرتی۔ میڈم بھی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوتی رہی، صالحہ سعید، اور یہ پیسے ڈی ایچ اے پہنچاتی رہی۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو پیسے پہنچتے تھے کہ ان کا کیا ہوتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد عثمان معظم جو ہیں وہ بھی ڈی جی ایل ڈی اے رہے، اور ایل ڈی اے میں جتنی کرپشن تھی وہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے لاہور میں، اور عثمان معظم جو ہیں وہ بھی اس کرپشن کا ایک گھن چکر جو ہے اس کا ایک اہم فرد سمجھے جاتے تھے۔ عثمان معظم کو پنجاب میں پوسٹنگ نہیں مل رہی۔ دیکھیں ان کی کیسی خوبصورت موو ہے کہ وہ یہاں سے سندھ چلے گئے ہیں، اور سندھ میں اس وقت پرکشش اور اٹریکٹیو پوسٹنگ کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں یہ انہوں نے ابھی بدتمیزی کی ہے مجھے ہٹا کے، اور وہ سندھ جا کے تو اس وقت پرائز پوسٹنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بھی انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سہیل خواجہ نام ہے ایک، اور ایک نام ہے احمد منصور۔ ان دونوں کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، تو بہرحال اور بھی نام ہے کافی سارے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ پیمنٹ کرتے تھے فرح گوگی کے سیکرٹری کو، جس کا نام تھا آصف۔ آصف کو جب پیمنٹ کرتے تھے، اور یہ جتنی اربوں روپے کی ڈیلی تو روزانہ کی بنیاد پہ، روزانہ تو نہیں اربوں آتے تھے، روزانہ کروڑوں آتے تھے، جتنے کروڑوں آتے تھے فرح گوگی صاحبہ سلک بینک لبرٹی مارکیٹ لاہور کے ایک اکاؤنٹ میں وہ پیسے جا کے روزانہ کی بنیاد پر جمع کرواتی تھیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ان پیسوں میں سے بشریٰ بی بی جو خاتون اول تھیں، ان کے صاحبزادے ابراہیم مانیکا روزانہ کی بنیاد پر فرح گوگی سے اپنا حصہ وصول کرنے پہنچ جاتے تھے۔ ایک تو ابراہیم مانیکا حصہ لیتے تھے، دوسرا اطلاعات ہے رپورٹڈلی کہ بشریٰ بی بی کو بھی ان کا حصہ پہنچایا جاتا تھا۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ ابراہیم مانیکا کے ذریعے بشریٰ بی بی لیتی تھی یا فرح گوگی ڈائریکٹ دیتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ طور پہ مکمل انویسٹیگیشن ہو کے، اور تھانہ اینٹی کرپشن پنجاب میں درج ہو چکی ہے ایف آئی آر نمبر 23002 ہے، اور اس کی تفتیش جاری ہے، اور وہ افسران جن پہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی وہ کوئی سندھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں کوئی بے قصور لوگوں کے نام بھی ہیں جو مطلب آپ سمجھیں کہ گروپ بندی کی وجہ سے دیے گئے یا کسی عداوت کی وجہ سے دیے گئے۔ بہرحال وہ لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، جن لوگوں کا میں نے نام لیا یہ لوگ 100% ملوث ہیں، 100% ملوث ہیں۔ اور اس تمام تر سرکل کی جو انفارمیشن تھی وہ کیا عمران خان صاحب کو نہیں تھی کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، جو کرپشن کرتے رہتے تھے؟ موجودہ آرمی چیف اور ماضی کے ڈی جی آئی ایس آئی
सैयद आसिम मुनीर को इसी वजह से DGISI से हटाया गया था कि उन्होंने एक फाइल ले जाके फराह गोगी और बुशरा की करप्शन की उन्हें प्रेजेंट की थी कि आप मेरे बॉस हैं और मेरा फर्ज है आपको बताना, और उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था आसिम मुनीर को। और बाद में बाद में उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि ये फाइल लेके आया तो ये बड़ी ज्यादती कि मेरे घर घुस गया, तो इसको तब्दील करो। जनरल बाजवा ने फिर भी खैर रोकने की कोशिश की थी, पर इमरान खान नहीं माने। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपकी कीमती इन्फॉर्मेशन का। और अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, जाने से पहले कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।